نزوى له ولا فكر له ولا فقر له ولا أقر له ولا إقر له ولا فقر له ولا جسر له ولا بذر له ولا نذر له ولا فدر له ولا فتق له على الأمد ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة السبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة الإذعان وحدة الإيمان ووحدة الإعلان ووحدة البيان ووحدة القرآن بعزة الرحمن بتطورات القدرة الحسبة الأسوة الأروة الأمدة الجمدة النسبة عن البيان ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا بدد بلا عدد بلا نسب بلا ولد بلا بلد بلا جسد بلا عدد من كل عدد من كل نسب من كل ولد من كل عيب من كل ريب من كل حيث من كل بيس من كل تحس ونحس من كل شذر مزر من كل نذر أزر من كل عذر فكر من كل عيب طيب من كل بطال وتبال من كل زمان ومكان من كل ولد وجسد وجلد وجسد ومدد وعدد ونسب بالعدد ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مصاور له ولا مجاور له ولا مقابر له ولا مناظر له ولا محمل له ولا مكمل له ولا منظم له ولا مجرم له ولا جرم جريم أجرام جرام مجروم أجروم لا ولا همق لا ولا نذب لا ولا نزب لا ولا وزر لا ولا معاني لا ولا مساوي لا ولا مناظر لا ولا مقابل لا ولا مزامر لا ولا معاني لا ولا جد لا ولا جد لا ولا جهد لا ولا شقة بشقة لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك به في ذاته أو يتودد إليه أو يتحبب إليه أو يتنفر إليه بوسيلة بهزيمة بحوالة وبقيلة وبقولة وجمالة وجلال أو يستعبد أو يستمد أو يتنور بإبخال وبتجمل الجمال وبتنور الكمال أو يتعصب إلى غيره من آيات وعادات عبادات نيازات سخاوات تلاوات إطاعات وهدة وجدة وجهدة مشقة ومنقبة ومعدلة ومملكة ومقدرة ومقدرة ومجرمة ومنظمة أو يتنور إلى قبر أو هجر أو شجر سواء كان نبيا أو وليا أو تقيا أو جليا خفيا ونفيا ونذيا هديا تقيا جليا جليا ووليا رفيا وبقيا ووجيا وسريا وعقيا ومزيا أو حبيبا وطبيبا وجليبا وحبيبا ورزيبا ورقيبا وحسيبا ووسيبا وقصيبا ونجيبا وأجيب الحاشيتين من الدارين والقالين
العين أو يتنور إلى غيره بفكر الخيال وبنظر العقيدة من المنان أو نشهد أو يشهد بتنورات مخلوق أو بتنورات غيره تعالى أو يتعدد أو يتوحد أو يتعشق أو يتحبب إلى غير من ملك وفلك ونظم وعزم ذا نسب ذا كسب ذا حب ذا حب ذا سب ذا علم ذا حلم ذا حكم ذا حكم ذا أمر ذا عبر ذا مام ذا أذن ذا إذن ذا سمع ذا بصر أو يتوكل إلى غيره من الله فعليه الخسران والوبال على المرام خلاصة وقيادة وإبادة ونيازة نشهد أن سيدنا ومخدومنا وإمامنا إمام أئمتنا إمام عباداتنا إطاعاتنا رياضاتنا سخاواتنا تلاواتنا معصوما ومنزوما ومركوزا ومقسوما ومنزوما ومربودا وأنجوما وأصولا وفصولا وقبولا ورسولا إلى البيان أحمد الأنبياء محمدا محمودا في الخلق عند الله منزوما مبلغا دائما إلى الله داعيا وراكيا وعابدا وعبدا وأنذرا وأنذرا ورفيقا وأرفقا حبيبا وأحب الخلق يمد الخلق وأجمل الخلق وأقدر الخلق وأبدر الخلق أنصر الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق وأمتن الخلق وأكمل الخلق أعبد الخلق وآمر الخلق وآمر الخلق وآسن الخلق أحسن الخلق وأسخى الخلق هو قدوة الخلق وجمدة وندوة وأسوة وأروة أمدة أسوة عروة وثقى إلى نهاية الهدبة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم صعد وذهب ونزل وبزل إلى عذبة البراء كشف الدجى بليلة المعراج سيدا ومسيدا ومسيودا ومصفدا وأنزودا ونزولا وإن موزجا بمملكة ربنا بسيد رب العالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على حبينا محمد رضينا محمد أجملنا محمد أكملنا محمد أنورنا محمد أظهرنا محمد صل على محمد حبيبنا محمد أحبنا محمد رفيقنا محمد وأرفقنا محمد جديرنا محمد وأجدرنا محمد رفيعنا محمد وأرفعنا محمد
جمیلنا محمد واجملنا محمد حسیننا محمد واحسننا محمد عظیمنا محمد واعظمنا محمد صلی علی کہیلنا محمد واکہلنا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محبوب دوستو، محض مخلص مسلم موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات تقدس و تعالی نے اپنی ہی عنایت اور توفیق کے پیش نظر مجھے اور آپ کو کچھ عرصہ کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ بہت بڑے تکلف، تجہد اور بیزاری کے ساتھ درخواست ہے ذات ذوالجلال کے دربار لا یزال میں کہ وہ ذات لا ریب بے عیب اپنے ہی فضل و کرم کے ساتھ، اپنی ہی عنایت، انوست، عطوفت، اپنی ہی بے نیازی کے ترشحات تموج عنایت یزدانی سبحانی ربانی کے پیش نظر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجیح وجیح، رفیع رفیع کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی، پھر مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ساتھیوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پنجابی میں اپنی بولی میں کچھ کہوں، مگر بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا اردو ہی ہو جانا چاہیے، کسی کی دل شکنی کرنا ویسے ہی صحیح نہیں، ٹھیک نہیں، اس لیے کچھ اردو اور کچھ گردو ملا جلا پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ پنجابی بھی آئے گی، وہ کھچڑی بہرحال کھچڑی بن جائے گی۔ زیادہ دیر آپ کی مغز خوری کرنے کی نہ میرے اندر سخت ہے، نہ اتنا وقت ہے، نہ علم کی اتنی وسعت ہے، نہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ رقت و رقت ہے، نہ شوق ایمان کی وہ غلظت و شدت ہے، نہ زندگی کی فرصت کی وہ مدت ہے، قیامت آنے کی کوئی بڑی لمبی چوڑی نہ باقی عدت ہے۔ بہرحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ چیز ہے کہ خوشی وہ ہونی چاہیے جس خوشی کے آنے کے بعد کوئی غمی نہ آ سکے، عزت وہ ہونی چاہیے جس کے بعد ذلت نہ آ سکے۔ اس دنیا جہان کے اندر بڑی بڑی عجیب قسم کی خوشیاں اور عیدیں انسانوں کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔
ایک خوشی تو آج کی رات کے اندر بھی یہ نصیب ہو رہی ہے کہ ہر چیز مقدس، ہر لمحہ اور لحظہ مقدس، ہر حرکت مقدس، ہر حسبت مقدس، ہر صنعت و حرفت مقدس، ہر لب کشائی مقدس، زمان کا، جہان کا، مکان کا ایک ایک ذرہ، حبہ، ٹکڑا، دانہ تک مقدس۔ پھر یہ رات بھی مقدس، اس رات کے اندر قرآن مقدس کے ختم کی بارات بھی مقدس، مہینے کی یہ بھرمار بھی مقدس۔ بہرحال ایک مقام تو آج کی رات خوشی کا حاصل ہو رہا ہے۔ ایک وہ خوشی تھی جس کی نسبت کوئی خوشی اس کائنات کے اندر پھر کسی قوم کو، کسی جماعت کو نصیب نہیں ہو سکی۔ جس رات کے اندر نزول قرآن ہوا، جس رات کے اندر محمد جوان ہوا، جس رات کے اندر ملاپ رحمان ہوا، جس رات کے اندر تلاقی بین الرحمان و ضبط محمد عبد الرحمان ہوا۔ بہرحال کئی راتیں اور کئی دن، شب و روز، لیل و نہار، رات دن ایسے بیتتے چلے آئے، گزرتے چلے آئے، اب بھی گزر رہے ہیں، گزرتے رہیں گے، گزرتے چلے جائیں گے۔ ہزار ہاں، لکھوں کھا، کروڑ ہاں خوشیاں آتی بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں، اور پھر گزرتی بھی رہی ہے، آتی بھی رہیں گی۔ مگر دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جو خوشی بھی آتی ہے اس کے بعد غمی ضرور آتی ہے۔ خوشی ایسی ہونی چاہیے جس کے بعد غمی کا نام و نشان نہ ہو۔ یہاں دنیا میں عزت اور وقار بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ دولت کا وقار ہے، علم کا وقار ہے، امامت کا، خطابت کا، انعامت کا، نعامت کا، سخاوت کا، تلاوت کا، شجاعت کا، حدت کا، محنت کا، مشقت کا، جلوت کا، خلوت کا، حلوت کا، بلوت کا، ہر قسم کے انداز آپ ٹٹولیں تو نہایت اعلیٰ درجے کے کمالات بھی حاصل ہو رہے ہیں، خوشیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، عزت کے تم تراک بھی آ رہے ہیں، عزت کے جمجمے اور گمگمے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے بلبلے اور غلغلے بھی دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر بھائیو، یہاں دنیا میں جس قسم کی عزت بھی آتی ہے اس کے بعد ذلت ضرور آتی ہے۔ اللہ پاک کے دربار مقدس میں درخواست یہ ہے کہ عزت وہ نصیب ہو جس کے بعد ذلت کا نام و نشان نہ رہے، خوشی وہ نصیب ہو جس کے بعد غمی نہ آئے، عید وہ نصیب ہو جس کے بعد وعید نہ آئے۔ دنیا کے اندر جو لذت آپ آتی ہے اس لذت کے بعد بے لذتی، بے چسی، بے رونقی، سب کچھ دنیا کے اندر جو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد غمی ضرور۔ دنیا کا تو قانون ہی یہی ہے کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ کوئی انسان ہونے کی حیثیت سے اگر تمہیں یہ کہے کہ مجھے آج تک کبھی غم نہیں لاحق ہوا، تو اسے بے دھڑک ہو کے جواب دے دے کہ تو پھر بندے کا بچہ نہیں ہے، آدم کی نسل سے نہیں ہے، کسی اور نسل سے۔ جڑا بندے دا پتر ہے انہوں غم ضرور آتا ہے، ہوئے انسان تے غم کو دور ہوئے کدے ہو نہیں سکتا۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشا، ہر کمال راہ زوال، ہر زوال راہ کمال۔ بہرحال قرآن مقدس کا یہ سبق آج کا جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا بہت بڑا عمدہ ترین ذریعہ نجات سمجھتے ہیں ہم، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں۔ وہ ایسی خوشی کی نشاندہی کرنا مقصود ہے جس خوشی کے بعد غمی نہ آئے، اور خوشی بھی ایسی ہو۔ یہاں خوشی کی اطلاع اور خبر دینے والے کبھی پیر ہوتے ہیں، کبھی مرشد ہوتے ہیں، کبھی استاد ہوتے ہیں، کبھی پڑوسی ہوتے ہیں، کبھی دوست ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی استاد محلے مرشد ہوتے ہیں، کبھی اللہ کا پیغمبر ہوا، اللہ کا ولی ہوا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ۔
خوشی ایسی جس خوشی کی اطلاع اور جس کا مجدہ خود رب العالمین سنائے اور فرمائے کہ اے بندے آج تجھے ایسی خوشی حاصل ہوئی ہے جس کے بعد تجھے کسی قسم کا کوئی غم، کوئی رنج، کوئی الم، کوئی تم، کوئی ہم، کوئی سب تیرے لپیٹ میں نہیں۔ وہ خوشی جس خوشی کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ دن جس دن کی آمد ہے، کون سا دن آئے گا؟ لا یخزی اللہ النبی یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو کسی قسم کی شرمساری نہیں دیں گے۔ اللہ کا پیغمبر کسی قسم کا غم ان پہ نہیں آئے گا، کوئی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، کوئی شرمساری نہیں آئے گی۔ ہر قسم کی ندامت، ہر قسم کی شرمساری سے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو محفوظ فرما لیں گے۔ قیامت کا دن یوں تو بڑی ہولناکی کا دن ہوگا، بڑے دڑکے کا دن ہوگا، بڑے دھچکے کا دن ہوگا، بڑے بدکے اور دبکے کا دن ہوگا، بڑے جھپیڑے اور دھڑلے کا دن ہوگا، بڑی شوکت و طاقت اور ٹل کا دن ہوگا، بہت بڑے کھٹکے کا دن ہوگا، بہت بڑی بربادی کا دن ہوگا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کے لیے وہ 50,000 سال کے دن کی ایک ایک گھڑی نری کی نری خوشیوں کے سامان لاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھڑی وہ ہونی چاہیے جس گھڑی کے اندر خوشی نصیب ہو، اس کے بعد جو بھی ساتھ آئے، جو بھی گھڑی آئے، وہ خوشیوں کے بادل ساتھ لے کے آئے، غمی کا نام و نشان نہ ہو۔ لا یخزی اللہ النبی، وہ دن ضرور آ کے رہے گا جس دن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کے نزدیک ندامت نہیں پھٹکے گی، شرمساری نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کسی قسم کی ندامت، کسی قسم کا کوئی غم، کسی قسم کا کوئی فتور، کسی قسم کا کوئی غرور، کسی قسم کی شرمساری بالکل اللہ کے پاک پیغمبر کے نزدیک نہیں آئے گی۔ جب شرمساری بے خوبن سے اکھیڑ دی جائے گی تو سوائے خوشی کے اور کچھ بھی بات نہ ہوگا محمد رسول اللہ۔ دنیا کے اندر خوشیاں بھی آتی رہی ہیں رسول مکرم کو، مگر خوشی کے بعد غمی بھی ضرور آتی رہی۔ کوئی خوشی ایسی نہیں دیکھی اللہ کے پاک پیغمبر نے جس کے بعد کوئی غم نہ آیا۔ قیامت والا دن ہی ایسا دن ہے جس دن کے اندر محمد الرسول اللہ کے لیے نرا خوشی ہی خوشی کا پیغام ہوگا۔ غمی اور ندامت، شرمساری اور ذلت و خواری سے بالکل بال بال دور رکھ لیا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ تو کوئی کمال نہیں، اللہ جو ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر جو ہوا، خدا بند قدوس نے اپنے پیغمبر کریم کو تو شرمساری سے بچانا ہی ہے۔ بات تو بس چل رہی ہے امت محمد الرسول اللہ کی کہ ان کو کون سا وقت خوشی کا حاصل ہو جس خوشی کے بعد بالکل غمی کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اللہ اللہ، دنیا کے اندر دیکھیں آپ،
کوئی اپنی پارٹی پہ خوش ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب قیامت میں جائیں گے نا اللہ کے دربار میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، ہماری پارٹی اتنی دھڑے والی ہے، اتنے دھڑلے والی، خدا بندے قدوس فرمائے کہ چلو تمہارا حساب کتاب کوئی نہیں، چلو سیدھے کہو کہاں بھائی جنت چلو بہشت میں ہماری پارٹی بڑی مضبوط ہے۔ کسی آدمی کو اپنے پیر پہ ناز ہے اور خوشی ہے کہ ہم ایسے غریبوں کو جو پیر صاحب حاصل ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ پیروں کا دشمن ہے، ہمارے پیر بھی ہیں، دیکھو سیمپل نمونے کے طور پر میں نے 5 ساتھ ہی رکھا ہوا ہے پیر صاحب کو اللہ اللہ۔ ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا پیر صاحب، وہ اتنے بڑے پہنچتے ہوئے نہ تھے، پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم سے دن قیامت کے حساب و کتاب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں چونکہ ہوں نا فلاں وہ لولیا والے دربار میں رہنے والے حضرت صاحب کا مرید، ہمارے خواجہ خواجان جو تھے نا وہ خواجگان چشت، کوئی سور وردی ہے تو ناز پہ ہے، چشتی ہے تو ناز پہ ہے، اور کوئی قادری ہے نقش بندی ہے تو ناز پہ ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی چکرالوی ہے، کوئی میاں مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، مالکی ہے، جو شخص جہاں جہاں کھڑا ہے کہ یہ بے حیائی کرو گے تو تب آ کے میں آپ کہیں دنیا کے اندر ظلم و ستم دور کروں گا، وہ بھی اس لیے کرتا۔ کائنات کے اندر جو شخص بھی ہے وہ کسی نہ کسی سہارے سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ اللہ، اور تمام کے بعد آخری سہارا ہر چھوٹے بڑے کو یہ کہ خدا کی رحمت جو ہے نا وہ ہمیں خواہ مخواہ بخش دے گی۔ ایک آدمی سے آپ کہیں نا کہ میاں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، فلاں کرو فلاں، وہ کہتے ہیں میاں ہم تو گناہ گار ہیں، پلیت ہیں، چوٹی تو لا کے سر توڑی، اٹھو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی، بس ایسا کہ کیا لا تک نہ تو من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے ہم نا امید۔ تم جو ملا بلوانے ہو نا خواہ مخواہ تم جپیڑے چڑھایا کرتے ہو، بات تو جا کے ختم ہوتی ہے خدا کی رحمت پہ۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کا قانون بھی بتلا دیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت کوئی اندھا کھاتا نہیں ہے کہ جو بھی اچکا اور بے حیا دوڑتا ہوا چلا ہے مجھے خدا کی رحمت اپنے سہارے سے بچا لے گی، میری رحمت کا بھی کوئی قانون ہے، کوئی حد بندی ہے۔ اتنا اندھا کھاتا میں نے نہیں رکھا ہوا جو دنیا کے اندر تم نے بنا لیا ہے۔ ایک مثال سن لو قرآن مقدس سے خدا بندے قدوس کی رحمت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک تمہارے وجود کے اندر میری مرضی کے مطابق حرکت پیدا نہیں ہوگی کبھی تمہاری زندگی کے مرحلے میں برکت نازل نہیں ہوگی۔ میری رحمت تب آتی ہے جب تمہارے دل کے اندر تمہارے وجود کے اندر وہ حرکت پیدا ہو جس حرکت سے میں بھی سواد کروں، میرا محمد رسول اللہ بھی سواد کروں۔ اللہ ایک مثال سنی، یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ 30-35 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گم ہوئے، اب بنیامین کی باری آتی ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ بنیامین کو واپس لاؤ اور وہاں کا بادشاہ جو ہے شاہ مصر اس سے میری کوئی درخواست پیش کر دینا کہ ہمارا باپ اتنا بوڑھا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ جب جانے لگتے ہیں جاتے ہیں، جب دور چلے جاتے ہیں پیچھے سے بلا کے کہتے ہیں، آواز مارتے ہیں، یا بنی، اے میرے بچے، او میرے پیارے بیٹے، جی ابا جی، اذهبوا جاؤ جدھر جا رہے ہو، جا تو رہے ہو بنیامین کو واپس لانے کے لیے، غلہ لانے کے لیے، بنیامین کو واپس لانے کے لیے،
مگر ایک کام ضروری ہے، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تو کر رہے ہو، مگر بنیامین کو واپس لانے کی بعد میں تجویز کرنا، پہلے میرے گمشدہ لال کی تلاش میں لگ جانا۔ فتحسسوا من یوسف، یوسف کی تلاش کرنا، ہو سکتا ہے کہیں تمہیں مل جائے۔ واپس مڑ کے کہتے ہیں ابا جی اب یوسف کا کہاں وہ چہرہ، کہاں یوسف کی زندگی، کہاں یوسف کے وہ رخسار، اتنا عرصہ بیت چکا ہے، خدا جانے ہوا کے اندر اس کے وجود کے ذرے ذرے ہو گئے، جنگل کے جانوروں لگوں تک سارا ہو کے درندوں پرندوں چرندوں نے اچک کے کھا لیا ہوگا، ابھی تک آپ کے دل میں تڑپ ہے تو یوسف علیہ السلام کی ہے، اب یوسف کا ملنا بھی محال ہے، ہم تو اس فیصلے کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا تو یہ یوسف کرتے کرتے آپ کو کوئی مرض لاحق ہو جائے گی، او تکون من الحالکین، یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مر جاؤ گے، موت آ جائے گی۔ ہم جو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اب یوسف کے ملنے کا کوئی امکان نہیں، یوسف کی بات چھوڑیے، جس کے لینے کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا ہے ہم تو اسی کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، مگر حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا کام ہے فتحسسوا، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، تلاش تو تم کرو، باقی رہ گئی بات امید مجھے کس پہ تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ تلاش تم کرو، تم حرکت کرنا تمہارا کام ہے، برکت ڈالنا میرے اللہ کا کام ہے، لا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جیو، مگر حرکت کرنا شرط ہے، پہلے تلاش کے لیے حرکت کرنا شرط ہے، جب حرکت وجود کے اندر آئے گی، اور حرکت بھی آئے گی پیغمبر کی رضا کے مطابق، یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا، حرکت بھی ہو اپنے باپ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق، اور جب پیغمبر کی مرضی بن جائے، اللہ کی طرف سے انکار کا کوئی لفظ نہ آئے، تو پھر اللہ کی مرضی بھی ہو گئی، اللہ اور پیغمبر کی مرضی کے مطابق حرکت کرنے والا بندہ تو یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور جو خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق حرکت ہی نہیں اپنے دل کے اندر پیدا کرتا، وہ یہ منہ نہیں رکھتا کہ کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خدا کی رحمت کا امیدوار وہ ہوگا جو اپنے وجود کے اندر ایسی حرکت پیدا کرے جس حرکت پہ خدا بھی راضی ہو اور خدا کا پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ بہرحال کوئی تو خدا کی رحمت پہ اتنا نچھاور ہو رہا ہے، زانی، عیاشی، لچے، بدماش، لٹیرے، ہنڈے، بے شعورے، دھتورے، عقل کے کورے، بالکل گندے سرے کے، خدا کی بندگی کو بھی چیر پھاڑ کے کھانے والے، وہ بھی کہتے ہیں خدا کی رحمت کے سہارے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ سارے سہارے توڑ دیے ہیں۔ خدا رب العزت فرماتے ہیں نہ تو دن قیامت کے نبی کی صرف خالی محبت کے دعوے کرنے والا، نہ کسی پیر کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی دھڑے اور پارٹی کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی تعویذ اور جنتر منتر کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی جماعت کے سہارے پہ آنے والا، ایک سہارا ہوگا دن قیامت کے، جو سہارا آدمی کے دل کے اندر ہوگا، ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ خوشی کے بعد کبھی غمی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا
آمنوا مع وہ لوگ جن کا اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت اور رشتہ جڑ جائے گا. رشتہ بھی کس چیز کا؟ آمنوا. دنیا کے اندر تو اللہ پاک فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا. وہاں بولو ہے نہیں نا؟ قرآن میں یہاں آمنو ہے. محمد رسول اللہ والذین مع. یہاں آمنو کیوں؟ یہاں رشتہ بتلانا مقصود نہیں. یہاں وہ احوال طبی اور قواعد طبیعہ بتلانے مقصود ہے کہ محمد الرسول اللہ کے تکے جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر نسبت کیسی ہے، شدت کیسی ہے، کرامت کیسی ہے، متانت کیسی ہے، حداقت کیسی ہے، سکانت کیسی ہے، اور علامت کیسی ہے، امامت کیسی ہے، نیامت کیسی ہے، سخاوت کیسی ہے، عبادت کیسی ہے، ریاضت کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، اعلان کیسا ہے، عنوان کیسا ہے، آثار کیسے، اتوار کیسے، اقوار کیسے، انوار کیسے، اعلان کیسا، عنوان کیسا، حدت کیسی، جدت کیسی، حسابت کیسی، صباحت کیسی، ملاحت کیسی. یہاں وہ بتلانا مقصود ہے. اور دن قیامت کے چونکہ محمد کے ساتھ رشتے کے بغیر خوشی حاصل ہو نہیں سکتی. اور رشتہ ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، بیٹے کا بھی ہوتا ہے، بیٹی کا بھی ہوتا ہے، بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے. وہاں کوئی رشتہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. رشتہ ہوگا تو رشتہ ایمان کا. جس قوم کا محمد کے ساتھ ایمان کے اندر رشتہ پیدا ہو گیا اس کو ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ اس کے بعد غمی کا نام و نشان نہیں. باپ بیٹے کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، اور پیر و مرشد کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا. پیغمبر اور امتی صرف خالی خولی دعوے کے ساتھ بھی رشتہ کام نہیں آئے گا. کیونکہ وہاں رشتہ بتلانا مقصود ہے، اس لیے اللہ پاک صرف ماہو نہیں فرماتے ہیں آمنو ماہو. اور دوسرا لقمہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کام کے اندر کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر میرے محمد کے کسی کام کے اندر کسی کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ ایمان والا کام ہے. اور تو کوئی مقام ایسا نہیں کہ میرے محمد کے ساتھ کوئی برابری کر سکے. محمد الرسول اللہ کی امامت ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کی انابت ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کا عنوان ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کی حدت ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کا عزت ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کی عظمت ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کی قیادت ہے تو بے مثال، محمد الرسول اللہ کی آل ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کے ازواج ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی اصحاب ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی کتاب ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کا اعلان ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی خطابت ہے تو بے مثال، نیابت ہے تو بے مثال، عزوبت ہے تو بے مثال، حدت ہے تو بے مثال، شرافت ہے تو بے مثال، ذرافت ہے تو بے مثال، کمالت ہے تو بے مثال. اور کسی کام کے اندر بھی کسی کا حصہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر میرے پاک پیغمبر کے کسی مرحلے پہ کسی امتی کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ ایمان والی شرافت ہے. جس کا کرنٹ میرے محمد کے ساتھ ایمان کے اندر پیدا ہو گیا اس کو بھی دن قیامت کے سو خوشی نصیب ہوگی جس کے بعد غمی کا نام و نشان نہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اور دن قیامت کے یہ خوب بات واضح ہوگی. کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول. آئی نا وہی معیت آئی نا. آمنو ماہو بن آمنو سبیل کے قائم مقام آیا اور ماہو کے قائم مقام معیت آئی. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس دن یہ بات کھل کے میدان میں سامنے آئے گی. ہر ظالم عیاش، ہر لٹیرا، ہر اچکا یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. ماننے کے بعد اعلان کرنے پہ بھی مجبور ہو جائے گا. اعلان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے کھانے پہ بھی مجبور ہو جائے گا. جس کا نمونہ دنیا پہ بھی موجود ہے. اپنے آپ کو کاٹتا بھی جائے گا اور کہتا بھی جائے گا یا لیتنی، ہائے میری
ہائے میری بدقسمتی، میں کبھی پیدا بھی نہ ہوا ہوتا، اے میری بدقسمتی، اتخذت مع الرسول سبیلا، مجھے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت ضرور جوڑنا ضروری تھی۔ وہ نسبت کس طریق میں تھی؟ دو چیزیں، ایک تو مع، دوسرا سبیلا۔ ایمان کا راستہ بھی ہوتا اور ایمان کا راستہ بھی وہ ہوتا جو محمد الرسول اللہ اللہ میت بھی ہو اور سبیلت بھی۔ اللہ اللہ، ساری کی ساری خوشیاں اس ایک دن کے اندر سمٹ کے آئیں گے، جس دن اللہ اللہ جو لوگ بیچارے ان بھول بھلیوں کے اندر ہیں کہ جی ہماری جماعت، ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا ایک دفعہ کہہ دینا اوپر ہاتھ اٹھا کے خدا بندے قدوس ان کی بات نہیں موڑنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں یہ دنیا کی بات ہے، جب قیامت ہوگی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک، پیغمبر سے لے کر امتی تک، امتی سے لے کر پیغمبر تک، حتیٰ کہ جو بھی دن قیامت کے آئے گا میرے دربار میں، پتہ ہے تمہیں کس حال میں آئے گا؟ اللہ کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کل من فی السماوات والارض، کل جو بھی ہے آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان، کل من فی السماوات والارض، جو بھی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری ناری حجری شجری ہے، کوئی پیغمبر پیر فقیر ہے، کوئی مقرب، کوئی محبوب، کوئی قریبی دوست، کوئی اچکا، کوئی دانا، کوئی نادان، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی بیگانہ، کوئی اگانا، جو بھی کائنات کے اندر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی ہے گا کلو، کہو نا کیا؟ اللہ اللہ، اس کل نے کل ہی پڑھ کے رکھ دیجیے، ان کلو جو بھی ہے، من فی السماوات والارض، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان میں جو بھی رہتے ہیں، اور کون رہتے ہیں؟ من، کون؟ من، یہ چھوٹے موٹے نہیں، من ہے، ذوی العقول، فرشتے، پیغمبر، اولیاء، مقرب دوست، محبوب خدا کے، جو بھی ہے آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان، کل من فی السماوات والارض، جو بھی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری ناری حجری شجری ہے، کوئی پیغمبر پیر فقیر ہے، کوئی مقرب، کوئی محبوب، کوئی قریبی دوست، کوئی اچکا، کوئی دانا، کوئی نادان، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی بیگانہ، کوئی اگانا، جو بھی کائنات کے اندر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی ہے گا کلو، کہو نا کیا؟ اللہ اللہ، اس کل نے کل ہی پڑھ کے رکھ دیجیے، ان کلو جو بھی ہے، من فی السماوات والارض، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان میں جو بھی رہتے ہیں، اور کون رہتے ہیں؟ من، کون؟ من، یہ چھوٹے موٹے نہیں، من ہے، ذوی العقول، فرشتے، پیغمبر، اولیاء، مقرب دوست، محبوب خدا کے، پیر فقیر، جن کو تم لوگ برزوب کہا کرتے ہو، پوچھے ہوئے، اللہ کے رکھتے ہوئے، جن کی لیکھوں میں میک ہوتی ہے، جو چھت پھاڑ کے بھی دے دیا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی
آئے گا ہاتھ جوڑ کے آئے گا اللہ کے دربار میں، میاں اپنے آپ کو کانپتا ہوا پائے گا، ٹھٹھرا ہوا آئے گا، بالکل بندھا ہوا آئے گا، اللہ کی بے نیازی کے جلال کے قہر و غضب کے تمغے کے اندر اپنے آپ کو جکڑا ہوا لائے گا۔ عبد کہتے ہیں العبد ملا یملک شیء، جو بھی ہے آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان، کل من فی السماوات والارض، جو بھی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری ناری حجری شجری ہے، کوئی پیغمبر پیر فقیر ہے، کوئی مقرب، کوئی محبوب، کوئی قریبی دوست، کوئی اچکا، کوئی دانا، کوئی نادان، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی بیگانہ، کوئی اگانا، جو بھی کائنات کے اندر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی آئے گا کلو، کون کیا اللہ اللہ، اس کل نے کل ہی پڑھ کے رکھ دی ہے، ان کلو جو بھی ہے من فی السماوات والارض، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان میں جو بھی رہتے ہیں، اور کون رہتے ہیں؟ من، کون؟ من، یہ چھوٹے موٹے نہیں، من ہے، ذوی العقول، فرشتے، پیغمبر، اولیاء، مقرب دوست، محبوب خدا کے، پیر فقیر، جن کو تم لوگ برزوب کہا کرتے ہو، پوچھے ہوئے، اللہ کے رستے ہوئے، جن کی لیکھوں میں میخ ہوتی ہے، جو چھت پھاڑ کے بھی دے دیا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی آئے گا ہاتھ جوڑ کے آئے گا اللہ کے دربار میں، میاں اپنے آپ کو کانپتا ہوا پائے گا، ٹھٹھرا ہوا آئے گا، بالکل بندھا ہوا آئے گا، اللہ کی بے نیازی کے جلال کے قہر و غضب کے تمغے کے اندر اپنے آپ کو جکڑا ہوا لائے گا۔ عبد کہتے ہیں العبد ملا یملک شیء، بندہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے ایک بال پر بھی قبضہ کوئی نہ رکھنا چاہتا ہو، نہ رکھ سکتا ہو، جب تک بال سیاہ رہ جائے اس کو سفید کرنے کی طاقت نہ ہو، جب سفید آ جائے اس کو سیاہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ عربی زبان میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کالی کروں، گوری کروں، سیدھی کروں، الٹی کروں، سمجھ آنے والی کروں، نہ سمجھ آنے والی کروں، کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا وہ اس حال میں آئے گا، سردار بن کے نہیں آئے گا، اور اکڑ جکڑ کے نہیں آئے گا، تورے دھوس لگا کے نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا عبدا 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 عبدا، ہر کوئی کہے گا رب سلم، اللہ مجھے بچا، دوسروں کے لیے تیری مرضی ہے۔ اور یہ نازا اور خرامہ ہے اپنے پیر صاحب کے پھوکے ٹھوکے پہ ہے اللہ۔ یہاں تو اللہ کے پاس پیغمبر کے متعلق بھی اللہ پاک نے تصریح کے ساتھ فرما دیا، ایک رشتہ ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے گا، وہ رشتہ ہے ایمان کا، اور اس کے بغیر اور کوئی رشتہ پیغمبر کے ساتھ گانٹھا ہوا کام نہیں آئے گا۔ ہاں اسی مرحلے پہ آ کے خداوند قدوس کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کی برکت بھی ہوگی، اللہ کے انوار بھی آئیں گے، اللہ کے اعلان بھی آئیں گے، اللہ کے عنوان بھی آئیں گے، اللہ کے جلال بھی برسیں گے، اللہ کے جمال بھی برسیں گے، اللہ کے کمالات کے تصورات بھی ہوگی، خدا کی سے جو مغفرت کی موسلادھار گہماگامی بارش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا تو ایمان کی دولت۔ اگر محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان کی نسبت اور کرنٹ نہیں ہے تو کچھ بھی پلے نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دن قیامت کی خوشیوں کو اپنے دل اور گود میں لینے اور سنبھالنے کے لیے یہ اہم بات ہے کہ اپنے دل کے اندر بندہ ایمان کی قوت پیدا کرے۔ اللہ اور بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کل، پہلا بھی کل تھا نا، ان کلو، اب دوسرا کل سنو۔ کل اس لیے کہا ہے نا کہ کہیں سے کوئی سر نہ چھڑا جائے، کل کلو کلو ان کلو من فی السماوات والارض، کل کے کل جو آسمان و زمین کے درمیان۔ اب دوسرا کل لاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، کلہم جو بھی آئے گا میرے دربار میں وہ جماعت کی شکل میں نہیں آئے گا، کیسے آئے گا؟ فردا، اکیلا اکیلا،
اکیلے اکیلے ہو گئے. ڈڈیا والے پیر کہیں ہوگے, غوث بہاوالہ کہیں ہوگا, اور یہ کہیں دھکے لے رہا ہوگا. اب تو کہتا بہاوالہ کا بیڑا, اب تو تھک تھکا پہ کام ہوتا ہے نا, چلتا رہتا ہے. وہاں اللہ فرماتے ہیں آپ ہی یوم القیامت فردا فردا فرد 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 ہی فرد, اکیلا. خبردار مت کے ایک دوسرے کے ساتھ چلے نہیں, اکیلے اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے کہ پہلے دن اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے, اکیلے اکیلے مکانوں والے, اکیلے اکیلے نسبت والے. اللہ پاک فرماتے ہیں ساری نسبتیں توڑ دی جائیں گی. ہاں ایک نسبت رہے گی تو ایمان کی. اس کا مزہ یہ ہوگا کہ جھنڈا محمد کریم کے ہاتھ میں ہوگا, اور اس جھنڈے کی چھاؤں کے نیچے وہی لوگ جائیں گے جن کی نسبت محمد کے ساتھ ایمان اس نیت کی ہوگی, اور کچھ بھی حاصل نہیں. تیسرا کل بھی دیکھ لو, کل کل تیسرا کل اتوہ داخری, کل اتوہ داخرین, جو بھی آئے گا چھوٹا ہو یا بڑا, اپنا ہو یا بیگانہ, جو بھی آئے گا اللہ پاک کے دربار میں کلہم کل من اللہ کل اتوہ داخرین, جو بھی آئے گا بے بس ہو کے آئے گا, لاچار ہو کے آئے گا. کوئی اس حال میں نہیں آئے گا کہ وہ کہے میرے بس کی فلاں بات ہے. داخرین, پیغمبر آئیں گے تو بے بس ہوگے, ولی آئیں گے تو بے بس ہوگے, غوث قطب ابدال آئیں گے تو بے بس ہو کر. کوئی اپنا سینہ تڑ کے نہیں آئے گا, کوئی سیدھا چل کے نہیں آئے گا. جو بھی آئے گا داخرین, اتنے نیچے اور جھکے ہو کے چلیں گے کہ ان کو ان کے سروں پہ ہاتھ ڈالنے والا اتنا بھی نہیں سوچے گا کہ اپنے سر کو اٹھا کے میرے ہاتھ سے ٹکرا جائیں گے. ہر پیغمبر ہے تو نیچے ہو کے چل رہا ہے, ولی ہے تو بالکل نیچی نگاہیں رکھ کے چل رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں داخرین. داخر کا معنی عربی زبان میں تو ذلت ہوتا ہے, پستی ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے. معنی محاورے والا کہہ رہا ہوں, جو بھی آئے گا اللہ پاک کے دربار میں داخرین, بے بس ہو کے آئے گا, کسی کا بس نہ چلے گا. پھر رشتہ وہی ایک باقی رہے گا, کون سا؟ بولو شاباش بولو. ایمان بھی اکیلا نہ, اکیلے ایمان کا بھی سہارا کوئی نہیں ہوگا. آمنو معہ, ایمان کا رشتہ بھی وہ جیسا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے کون سا ایمان پیش کیا ہے مخلوقات کے سامنے, تو خدا جانے آپ برداشت کریں بھی یا نہ. بہرحال بتلانا تو مقصود ہے نا ضرور. رشتے دوسرے سارے ٹوٹ جائیں گے بھائی. اور سنو, اتنی زبردست شدت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا, کہتے ہیں فاطمہ, اے میری فاطمہ بیٹی, انت بزغا, میرے جگر کا لوتھڑا, میرے خون کا لوتھڑا, مجھے تو اتنی محبوبہ اور پیاری ہے کہ اللہ اللہ, تیرے لیے اسپیشل طور پہ اللہ پاک تیرے حیا کا دامن صفا کرنے کے لیے, صفا رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مستقل طور پہ میرے پاس اطلاع بھیجی ہے. مگر سن لے میری بیٹی فاطمہ, سلینی من مالی ما شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ, اگر مال کی ضرورت ہے تو آج دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے مال مہیا کر کے دے سکتا ہوں. کپڑے کی ضرورت ہے, سلینی من مالی ما شئت. اے میری فاطمہ, اگر تجھے مال کی ضرورت ہے, اگر تجھے روٹی کی ضرورت ہے, اگر تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو دنیا پہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ضرور مہیا کر کے دے دوں گا. یہاں دنیا پہ رہ کے دنیا کے ساتھ و سامان تو ضرورت کے وقت مانگ سکوں
مانگتی ہو، مگر میں اللہ پاک کے قسم کھا کے کہتا ہوں میری فاطمہ، دن قیامت کی اگر تم پکڑی گئی اللہ کے دربار میں، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، چیونٹی کے سر کے برابر بھی میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، شیئا ایک رتی کے 20ویں حصے تک بھی تیرے کام نہیں آؤں گا اگر اللہ پاک تجھ میں ناراض ہو گیا۔ ہاں دنیا کا معاملہ الگ ہے، وہاں ایسی خوشی چاہیے جس کے بعد غمی نہ ہو، ایسی خوشی تلاش کرنا ہو تو پھر پیغمبر کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے، اور پیغمبر کے ساتھ اور رشتہ بھی قابل قبول نہیں، رشتہ ہو تو صرف ایمان کا رشتہ ہو، جیسا رشتہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے خدا کے ساتھ کاٹا ہے ایسا ہی رشتہ ایمان کا اگر امت کا مضبوط ہو گیا تو پھر خوشی ایسی نصیب ہوگی کہ خوشی بے نظیر بے زوال لازوال اللہ، اور کوئی ناز نخرا نہیں رہے گا۔ یہ حضرت والا سب دن قیامت کے ان حضرتوں والوں سے بھی اللہ پاک پوچھیں گے کہاں ہے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ کھلے اسے نہ کوئی فتو ہوئی ان سے اللہ پاک فرما گیا ہو بھوتے کہاں ہے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہے جن کو تم شور پکار کے ذریعے بلایا کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ اینا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ بولو بولو کہاں ہے جی؟ اینما کنتم، او ایمان کے بغیر دوسرے رشتے کے سہارے سے چلنے والوں، اللہ پاک کے پاک پیغمبر کے ایمان کا رشتہ توڑ کے غیر اللہ کے سہارے پہ دوڑنے والے کتوں، اور دنیا کے بندوں اور دنیا کی ہیلتوا کے پیچھے اللہ پاک کے پیغمبر کی مضبوط رسی کو کچلنے والوں، اینما کنتم، وہ کہاں ہے جن کے سہارے پہ تم زندگی گزارا کرتے تھے، جن کے نام کی سڑکیں اور کنبے، جس کے نام کے صندوقے، جس کے نام کی 11ویں، جس کے نام کے بکرے چھترے، جس کے نام کی میاں وہ ارسل قوالیاں لگاتے تھے، ملنگ اور سنگ میلے ننگ کنجریاں نچواتے تھے، کہاں ہے وہ؟ جلدی بلاؤ اپنے باپوؤں کو، کہاں گیا وہ؟ کہیں گے جی ذلو اللہ ذلو اللہ، اللہ جی آج تو ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں، ذلو کون؟ ذلو اللہ، وہ تو کوئی نہیں ہمارے پاس، نہ حضرت غوث باولا کہیں نظر آتے ہیں، آج تو یوں لگتا ہے کہ ہمارا منہ بھی انہیں چڑھا بھا لگتا ہے، ہمارے سامنے تو آئے بھی نہیں، گزرے بھی نہیں، ہم نے دیکھا۔ اللہ پاک فرمائے گے جعلنا بینہم موبقا، میں ایک دیوار اپنی قدرت کی کھڑی کر دوں گا کہ ان کی پلیت نگاہیں میرے پاک بندوں کے چہروں پہ پڑ بھی نہ سکے۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے جی ذلو اللہ آج تو وہ ہم سے کہیں پھڑک گئے، بھاگ گئے، گم ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں بھلا پھر تو آؤ تو صحیح، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، وہ بلائیں گے، بلانے کے باوجود وہ جواب، اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تو مردوں کے جواب کے انتظار میں تم رہتے تھے ہو پتھان جہان کے، یہاں تو وہ زندے موجود ہیں، تمہاری سن نہیں سکتے اور جواب نہیں دے سکتے، تم تو بے ایمان کہیں کے کہتے تھے کہ مردے سن لیتے ہیں، یہاں تو زندہ بھی ہیں مگر نہ سن سکتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دینے کی طاقت ہے۔ کہاں گئی وہ تمہارا ڈھونگ رچایا ہوا کہ مردے بھی سنتے؟ فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، اللہ پاک فرمائیں گے کیوں نہیں سنیں گے؟ جعلنا بینہم
موت کا میں ایک پردہ لٹکا دوں گا، میں ایک آڑ کھڑی کر دوں گا، میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، اور جب دنیا کے بعد قیامت کے میدان میں دیوار کھڑی کر دے اللہ پاک، زندے نہیں سن سکتے تو یہاں 7-8 گز زمین کے پردوں کے نیچے وہ بھی مردہ کیسے بات سن سکتا ہے؟ آنے دو اس کو، تو خزانہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا لکھے ہوئے بھی ہوئے پنجابی سیخ پاپی، اچھا سمجھ رہے ہو نا بھائی بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ شاید ہاتھ کھڑا کرو جن کو سمجھ نہیں آ رہے۔ جو بھی آئے گا بے وس ہو کے آئے گا اللہ کے دربار میں، کسی کا کوئی وس نہیں چلتا ہوگا۔ اللہ اللہ دے بیچارے زندگی کو حضرت صاحب دے سارے میں اللہ، چودھری صاحب تے راؤ صاحب تے بھٹ صاحب تے باؤ صاحب تے بٹ صاحب تے جٹ صاحب تے بٹو صاحب ارلے پرلے سارے اللہ پاک نو منظور کٹھے ہوئے تے کیا دے اللہ ایک بارہ واپس جان دے نا، ایک بارہ ایک مرتبہ سانو واپس جان دے تے دیکھی جی کوئی ذرہ برابر ہی اسی کمی رہن دی تے ساڈا مقابلہ کر جائے۔ ہوں اسی جتوں ٹوٹی پھٹی بات سارے پیروں تے ٹاکیاں لگا کے ٹھیک ٹھاک بالکل ناتے دھوتے تھارو بریک کچے ہوئے تو تیرے دربار پیش ہونا ایک بار سانو یاد اللہ پاک میں 100 در در چکھے 100 یہ ہسن کی بات نہیں رون کی بات بھائیو جدو خدا کی طرف لفظ ہے نا 100 اس تو ود کے کوئی غمی کا ہی نہیں، اس غمی کے بعد کوئی خوشی غمی ایسی غمی جس کے بعد کوئی خوشی نہ ہوئے وہ قیامت والی، خوشی ایسی خوشی جہدے بعد کوئی غمی نہ ہوئے وہ قیامت والی۔ غمی تا ہونی ہے جو ایمان کا رشتہ پیغمبر نال نہیں گٹھیا، تے خوشی تا ہونی ہے جو سارے رشتے ناتا ختم ہو گیا مگر محمد الرسول اللہ نالو ایمان کا رشتہ گھٹن وچ تے ٹوٹن وچ نہیں۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دے جدو جہنم دے اندر جہنمی چلے گئے تو کی کہہ رہے ہیں ربنا امتنا سنتین فاحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ربنا اے مالک ساڈے کون کہہ رہے ہیں جہنمی دنیا سے کیا جائے اے خواجہ اور کی پیا کرے ربنا کون دیکھا قیامت دے دھاکی دیکھو سارے بھول گئے چھوٹے وڈے کالے بگے سارے کچے پھلے بھول گئے اگلے پچھلے وچلے بھول گئے ساری دی ساری زندگی دے اندر اچھا میں بڑا کمال کیتا کہ ساتھی نے 1 روپیہ بھیج دیا اس اللہ پاک ایک نو کے بنا رہے لکھ بریلویاں دے بدیاں دے لدیسا دے چگالویاں دے مرزائیاں دے جنی جنیاں پارٹیاں دنیا کے کئی پارٹیاں سی جنہوں کے جیندے ہونا تے جیندے اکا ہوتے کوڈی بنی دے نہیں تے جے مر جاویں تو ہن 2.25 لاکھ دے اتنے پہنچے ہوئے مویا ہویا جیندیاں کھ دا بھی نہیں تے مویا لکھ تو ہی ٹپ گیا پچھلے سالہ تھوڑی تو لکھ دا رہا تے ہن میں گنیا 2.25 لاکھ تھوڑی پہنچ گیا مویا ہویا اللہ اللہ ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين
اے رب ساڈیا اساں اور کسی کو آواز نہیں مار رہے، نہیں سڈ مار رہے، نہیں بلا رہے، اگے تے بڑے بڑے خاجیاں نو تے بابیاں نو تے دادیاں نو تے پڑنانیاں نو بڑیاں بڑیاں نو سڈ مارے، اج سارے سڈ جتنے نو بھول گئے اللہ پاک کچھ تے وپار دی کر میرا اللہ ربنا اج اساں مسئلہ من رہے ہیں اللہ پاک کیڑا مسئلہ امتا نسنتین و احییت نسنتین دو موتاں تو دتیاں تے دو زندگیاں دو ایک واری اساں اپنی ماں باپ دے سلباں دے وچ آسے تے او موت جدو ہاتھے بھی کوئی چیز نہ اس تو چل کے تے دنیا تے زندہ ہوئے ایک موت تے ایک حیات آ گئی پھر دنیا دی زندگی وچ موت آئی اے دوئی موت آ گئی پھر اج تو سانو زندہ کیتا ہے اے دوجی حیات آ گئی اساں مننے آج کے دو موتاں تے دو حیاتاں تو سانو دتیاں اگے تے اسی کوئی نہیں سا منتے اگے تے کہندے سا کہ موت شوت کوئی نہیں سی حضرت صاحب ہوری تے کتب تارے وچ راندے ہن کتھے راندے ہن اے جائے نہیں یہ کون ہے نا اے جائے نہیں تے آئے جائے نہیں تے کیا ہے اے میرا اللہ پاک اج منیا جڑا بھی کوئی کائنات وچ آیا ہے انساناں وچوں وہ پہلے موت دا منہ دیکھے ہے پہلے نیست تے پھر ہست پھر نیست تے ہن ہست دو موتاں تے دو حیاتاں اگے تے اسی کوئی نہیں سا مندے ہوندے اگے کہندے سن نہیں جی سب تو پہلے حضرت صاحب اس کتب تارے وچ رہے پہلے ایک منیا تے دہاڑیاں دے بعد کیا پورے 5 ٹن وچ راندے رہ گئے انج کہندے رہے سا تے ہور بھی اساں ٹھکوسلے تے ٹھکواں جوڑ کے آکھدے رہے اے دنیا تو تے ایویں ویس وٹا کے ٹر جاندے اسی سمجھنے مر گئے تے حضرت صاحب تے برقع وٹا کے وچوں ڈٹ ڈٹ تکدے رہ جاندے مردے مردے کوئی نہیں انجے وڑ تے جاندے پر مر نہیں جاندے قبراں دے اللہ اج پتہ لگا ہے سیدھی گل کریے نا موت کے بعد حیاتی تے اج ہی دٹھی سے اگے مرن تو پیچھے حیاتی موت موت ہی رہی ہے حیاتی حیاتی رہی ہے زندگی دے اندر موت نہیں آئی تے موت وچ زندگی نہیں آئی جہی شے دا نام زندگی ہے وہ زندگی ہے جہدا نام موت ہے وہ نام موت ہے اج بن گیا فاعترفنا بذنوبنا اج اساں اپنے کرتوتاں نو من گیا اپنے گناہ نو من گیا اج سانو پتہ لگ گیا کہ تینوں چھڈ کے کسے ہور دی سورو پکار جہنم وچ لے جاندی ہے تینوں چھڈ کے تے کسے اللہ دے پیغمبر نو چھڈ کے تے ہور کسے دی راہبری قبول کرن نال سیدھا جہنم دا رستہ بندا ہے اللہ پاک تیری رضا نہیں چھوڑنی چاہیے تے تیرے پیغمبر دی راہ نہیں چھوڑنی چاہیے اج پتہ لگ گیا سانو حلیلا خروج مل سبیل سانو جہنم وچوں نکلن دا کوئی رستہ دس کوئی ٹنچرو دس کوئی تجویز ایسی دس جہدے نال جہنم دا عذاب ساڈے کولوں ٹھنڈا مٹھا ہو ونجے یا عذاب ساتھوں دور ہو ونجے تے یا اسی عذاب تو حل الا خروج من سبیل اچھا اللہ پاک پتہ کی جواب دے اذ کنتم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون او ویلا یاد کرو جداں تانوں اساں اپنے محمد دے رشتے ول بلاندے ساں کی سی رشتہ محمد رسول اللہ دا اذ تدعون الى الایمان
اساں تانوں ایمان ول بلاندے ساں، دعوت دین والے آندے رہے تواڈے گھراں دے اندر، تواڈی گلیاں دے اندر، تواڈی مسجداں دے اندر، تواڈے محلیاں دے اندر دعوت دین والے ایمان دی آندے رہے، تانوں سدن والے سڈ ماردے رہے تے سڈ بھی ماریا پائے لل ایمان فتکفرون، انہاں ایمان دی دعوت دیتی تے تساں تکفرون، تساں سیدھا بتا بالکل مل مکر گئے، انکار کر دیتا تے اج تے دنیا دے اندر ایمان دی دولت کم آنی ہے، جدوں تواڈے کول ایمان دی دولت کوئی نہیں تے تواڈے چھٹن دیاں چھبیلاں وی ایتھے حل الا خروج من سبیل، دنیا تے کہندا سی یہ بابے عباس دی چھبیل، یہ بابے اورنگ شاہی دی چھبیل، امام پاک دی چھبیل، نانے عباس دی چھبیل، اللہ فرماتا ہن چھبیلا شبیلا اتنے گئی نہیں، اتنے سبیل تے سبیل بھی تواڈے واسطے تے کوئی نہیں، کیوں سبیل کم دیندا ہے محمد پاک دا، او تواڈے کول ہے کوئی نہ، ہن کھلا تواڈے ہیٹھ ہی تے اُتے ہی، اور کچھ تواڈا انعام نہیں، اج جے غمی تو بچ گیا تے او بچ گیا جے دے کول رشتہ میرے محمد دا ہے، محمد دا رشتہ ہے ایمان والا، ایمان دی ساری کوٹھی تساں سار چھڈیے، دل تواڈے وچ ایمان دا بوٹے دا ذرہ نہیں رہ گیا، ایمان ہوندا میرے محمد دی نبوت دا نشان ہوندا تے تہاڈا چھٹکارا ہوندا، کیونکہ میرے پیغمبر نال ایمان دا رشتہ تہاڈا کوئی نہیں ملیا سوا رون کھان دے اور تہاڈے نصیب۔ اچھا کیڑا ایمان سی جی دی دعوت دیندے رہے بھئی دین والے، اللہ پاک وہ بھی فرماندا ہے ذالکم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ او جڑا ایمان جس ایمان دی دعوت تواڈے پاس پہنچتی رہی، میرے بندے ایمان دی دعوت لے کے آندے رہے، وہ کیڑی دعوت ہے؟ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جڑے ویلے کوئی آکھن والا کہندا سی او میاں دعی اللہ وحدہ، مشکل کشا وحدہ آکھو، مشکل کشا وحدہ، حاجت روا وحدہ، غائب دان وحدہ، حاضر ناظر وحدہ، چھوٹے بڑے بھی سورے پکار سننے والا وحدہ، اللہ وحدہ، جڑے لے وحدہ آکھیا جاندا کفر تم تسا سنگر جاندے آئے ہے، کفر تم وچے وچے جی دانا زمین دے وچے سنگر جانا ہے، تو انجے سپ جی کود لین لگتا ہے نا تو سنگر جاتا ہے انجے یار اللہ جی چھڑا کوئی آخی رکھدا کہ اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غائب دان، چھوٹی بڑی چیز دی دنیا دی رکھوالی کرن والا اللہ پاک، انج تے کوئی آدھار آندا تے تسے ناراض کوئی نہ ہوندے، مگر جے ایمان دی دعوت ہوندی تے ایمان دی دعوت کیویں جاگو ٹوکی والیا، ایمان دی دعوت دیندا کوئی تے کیویں کر کے دیندا، تو اللہ وحدہ آکھیا جاندا کلا مشکل کشا، حاجت رو وحدہ، غائب دان وحدہ، اتے گھٹے دے لین دا مستحق وحدہ، سورو پکار دا مستحق وحدہ، سارے دکھی سکھی دا انتظام کرن والا وحدہ، جدا وحدہ دی قید لگ جاندی آئی تک فر تو جھرک جاندے ہائے کفر تم
تہاڈیاں لفڑاں لگویندیاں سگڑے لگویندے آئے کڑن تے سڑے لگویندے آئے تے آدھے ہوئے تو سدیا ناس ہوئے ساڈے ہتھے لگا اس روزہ پورے دا پورا یہ چورا چورا کر دیاں گے یہ کیڈا نکلے خوشک جیا وہاں پور صرف اللہ ہی کلے دا نام لیندا تے دور کسے پیرا فقیرا دا نام لیندا پلیت دا پلیت بڑیاں گالی تے بکواس کرن دے آئے کفر تو وہی یشرک به تؤمنو فالحکم للہ العلی الکبیر آج پتہ لگے گا آج ساری حکومت سارے فیصلے جڑے ہونے یہ کہندے واسطے للہ آج فیصلے کہندے ہاتھے تے العلی الکبیر ہونے بھی اللہ کے ہاتھ دے اندر تے اللہ بھی وہ جڑا علی کبیر یہ جہاں بلند جیتوں تھوڑی کہیں پیر دا جتوں تک کہیں پیر دے ہاتھ پجدے نہیں الکبیر یہ جہاں جے بن کے چورا چکرے تو کوئی چوں چراں کر سکتا نہیں اللہ او میاں ایمان دی دعوت تانوں جدوں دتی جاندی آئی او مچھاں والا یار شاباش مچھاں والے نال مینوں انجے پیار ہے ڈاٹا اشارتے کہ داڑھی بھی ہونے منہ تے قتلیاں نہ ہون محبوب بھی بڑے لگتے ہیں مچھالے کے مرد کی علامت ہے سمجھا تے بیچارے سستی جو کرتے ہیں پنڈا انجے سڑ جاتا ہے جی مشرق قرآن سن کے سڑ جاتا اللہ کم کرنے والے تو ہی ہوتے ہیں مچھان والے جو بندے کے تھل بن کے رہن تے تو اللہ وحدہ کفرتم جڑے کلا کون جڑے آخیا جاتا کلا کی شاید ہر دی سنن والا کلا وحدہ کلا وحدہ کلا وہ کلا اللہ مشرق دے منہ تے مار کھلا جڑا اللہ نو چھڈ کے غیر یہ ایمان دا رشتہ بن گیا تو ساری خیر اللہ اللہ پاک فرماندا ہے ذات اللہ جتے تسا بڑے خوش رہ جاندے سو مگر جڑے ویلے آکھیا جاندا ہر دیاں پوریاں کرن والا کلا کس کلا ہر چھوٹے بڑے بھی سوئے پکار سنن والا کلا ہر سانت تے پر ٹوٹے تے ہر قربانی تے نیاز تے بکرے چھترے تے لین دا مستحق کلا ہر چھوٹے بڑے بھی سوئے پکار سن کے روزی دا انتظام کرن والا کلا ہر اپنے پرائے نو روزی دین والا کلا اپنے دشمن تے سجن دی روزی دے ہی مقام تے لاچار دا ذمہ وار کلا جڑے ویلے کلے دا نام وچ آویندا کفرتم کفرتم آئے اللہ پاک یہ جو پارے ہیں نا مشرک نو کفرتم اس ویلے تساں انجے دب ویندے آئے جویں بلدی ہوئی اگ دے